جن کے خلاف آپ ملٹری آپریشن، میں نے اس 2022 کے الیکشن میں کہا تھا، ان کے پیچھے آپ جا نہیں سکتے. یو ڈونٹ ہیو دیٹ گٹس ٹو فائٹ ود دیم. کون سی جنگیں آپ نے لوگوں نے لڑی ہے مسوائے پاکستان کو فتح کرنے کی؟ آپ نے کوئی جنگ نہ لڑی ہے نہ جیتی ہے. 70 کی جنگ آپ دنیا میں واحد، دنیا کی ملٹری تاریخ میں وہ نام آپ نے اپنا بنایا ہے جس میں 90,000 فوجیوں نے جو ہتھیار پھینکے تھے. وہ جنگ آپ نے جیتی تھی کیا؟ اس سانے پر میاں نواز شریف جا کے ڈھاکہ میں معافیاں مانگتے ہیں، بڑے میاں جا کے معافیاں مانگتے ہیں، لیکن چھوٹے میاں مجیب کے مجسمے کو گرانے پر جو ہے شادیاں بجاتے ہیں. تب دونوں بھائیوں میں بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. شاید آپ کسی اور کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں، لیکن بھائیوں میں بھی مجھے اتفاق نظر نہیں آ رہا. اور بلوچستان میں ایک حوالدار ذہنیت کا کہ بندے کو آپ نے جو وزیر اعلیٰ بنا دیا. آپ لٹرلی اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، آپ کو وہ پولیٹیشین نہیں لگے گا، ایسا لگا کوئی ISI کا حوالدار بیٹھا ہوا ہے. اور ایک SHO کے ذہنیت کے بندے کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا کہ جی یہ سب جو ہے ایک SHO کی مار ہے. مرکزی جی مرکزی وہ تو بڑھ گیا جی، صوبے والا تو بڑھ گیا. SHO کی مار ہے. بھائی میرے عقل کے ناخن لو. جنرل مشرف وہ کوئی SHO تھا؟ اس کے بعد جو جنرل آئے یہ سب SHO ہیں. انہوں نے تو اپنی حد الوسع کوشش کر کے ان کو ختم نہیں کر سکے، ان میں اضافہ کیا آپ لوگوں نے. آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج بلوچستان میں انسرجنسی جو کبھی کسی ایک ڈسٹرکٹ یا ایک علاقے میں تھی، آج پورے بلوچستان میں پھیل چکی ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے دونوں جو سیاسی پارٹیاں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ ہو، وہ ان کو اپنا سمجھتی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ ہمارا ہے، ایک کہتے وہ وزیر داخلہ ہمارا ہے. ان کو بھی پتہ ہے یہ ان کے نہیں ہیں، لیکن دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. ان کا اگر سیاسی DNA ٹیسٹ کیا جائے، سیاسی DNA ٹیسٹ سیاسی DNA ٹیسٹ ان دونوں حضرات کا کیا جائے تو آپ کو اس میں سے جو ہے نا کافی پرانے اور نئے جو ہے نا ان کی وراثت کے جو ہے سیاسی وراثت کے آپ کو نشانیاں ملیں گی. فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کا ہمیں علم ہو چکا تھا. مجھے کسی دوست نے کہا کہ جی آپ سے لوگ ناراض ہیں. میں نے کہا کون لوگ؟ نام نہیں لیتا، شاید آپ لوگ بھی سنسر کر دیں تو وہ ایک جملہ میں استعمال کروں گا، خلائی مخلوق، کیونکہ اس پر تو سنسر نہیں ہے، میاں صاحب کا تخلیق کردہ لفظ ہے نا خلائی مخلوق. خلائی مخلوق آپ سے ناراض ہیں. تو میں نے بولا بھائی کیوں، کیا گناہ کیا میں نے؟ کہتا ہے آپ سخت تقریریں کرتی ہیں. اچھا بھائی. تو پھر میں نے کہہ رہا اب کے الیکشن میں مشکل سے آپ کو ایک آدھ سیٹ ملے. اور وہی ہوا. 8 فروری کے الیکشن میں ہوائیں جو چلیں، کبھی الیکشن یہاں پر پارلیمانی ہواؤں سے نہیں چلتی، آئین کی جھونکے سے نہیں چلتی. یہاں پہ کبھی فیض آباد کی سخت یخ سردیوں سے چلتی ہیں، تو کبھی فیصل آباد کی لو کے حوالے سے جو یہاں پہ الیکشن کے نتائج مرتب کیے جاتے ہیں. آپ سمجھے ہوں گے فیض آباد اور فیصل آباد. یہاں پر اسد کیسر صاحب کی موجودگی میں وہ جب اسپیکر تھے، میں نے علی محمد خان صاحب نے ایک تجاویز پر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی کہ وہ بلوچستان، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی اس میں نمائندگی ہوگی. وہ جائیں گے بلوچستان، وہ بلوچستان کے حالات کا جائزہ لیں گے، تمام مقطع فکر کے لوگوں سے، پولیٹیکل پارٹیوں سے،
ان سے بات چیت کریں گے. یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ فیڈریشن کے لوگوں سے بات کریں, آپ مزدور ٹریڈ یونین سے جا کے بات کریں, آپ وکلاؤں سے جا کے بات کریں کہ جی بلوچستان کا آخر مسئلہ کیا ہے. کیونکہ ہم جب بھی یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ جی بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. اب وہ کی ہمیں پتہ نہیں وہ تالے والی کی ہے یا کون سی کی, وہ ابھی تک ہم ان کو سمجھا نہیں سکیں. تو یہ کمیٹی بنائی گئی, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر اس وقت جب عمران خان تھے اس نے بھی ایک کمیٹی بنائی, اس کی ایک میٹنگ تک نہیں بلائی گئی, جس کی وجہ سے ہم نے پھر پی ٹی آئی کی اس حکومت کو خیر بات کہہ دیا. آپ بھی مجھے بتائیں, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, اس دوران اسمبلی میں نے کوئی غیر آئینی بات کی کہ جی میں اس آئین کو نہیں مانتا؟ میں نے کوئی غیر پارلیمانی بات کی تھی جس سے خلائی مخلوق ناراض ہے؟ میں نے کوئی خدا نہ خواستہ, یہاں پہ تو لوگ گالیاں دیتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں وہ تربیت نہیں دی کہ کسی کو ہم گالیاں دیں. ہم نے مخالفت کی ہے, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے, وہ اسمبلی میں بھی کیے, آج مجبوراً آپ کے سامنے بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم نے کسی کو نہ برا بلا کہا, نہ ہی ہم نے کوئی غیر مہذب الفاظ استعمال کیے. ہماری اردو اتنی صحیح نہیں ہے, اتنی بہتر اردو ہم نہیں بول سکتے, لیکن کوشش یہ کی کہ الفاظوں کا چناؤ اچھے انداز میں کریں کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو. جب ہم تقریریں کرتے تھے لوگ اپنا وقت ہمیں دیتے تھے کہ جی ہمارا وقت بھی ان کو دیں. لوگ وہ ممبران جو اس وقت اسمبلی میں تھے ڈیسک بجا بجا کر, ابھی بھی جا کے ان ڈیسکوں پر آپ ان کے فنگر پرنٹ لیں, شاید اگر صفائی نہیں ہوئی ان کے فنگر پرنٹ بھی ملیں گے آپ کو. وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری مظلومیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمیں قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہماری بے بسی کا تماشا بنا رہے ہیں. اگر اس کی سزا ہمیں 2024 کے الیکشن میں ہمیں دی جاتی ہے, کم سے کم ان کو بھی تو یہ سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی, جنہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ آ کے گلے ملتے تھے کہ واہ آج کیا بات کر لی آپ نے. آج بھی جب بلوچستان کا مسئلہ چڑھا سب آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سننے کے لیے. جب ہم نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, خان صاحب صرف بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ان ڈیسک بجانے والوں میں سے کوئی وزیر بن گیا, کوئی اسپیکر بن گیا, جو وقت ہمیں دیتے تھے ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی صدر بن گیا. ہم نے تو اپنی سزا کاٹ لی, ان کو ابھی تک شاید سزا نہیں ملی. بہرحال آپ لوگوں کا بہت وقت میں نہیں لوں گا. تقریر تو میری کافی لمبی تھی, اس میں مسنگ پرسنس کا مسئلہ تھا. جی جی ہاں, میری تو آج ہی ہے ڈاکٹر صاحب, میری تو آج ہی ہے تقریر.